روس نے امریکہ کو اور مغرب کو یوکرین میں کھینچنے کے لیے جو پلاننگ بنائی تھی اس میں کافی حد تک کامیاب ہے روس. یعنی روس اگر چاہتا یوکرین پہ قبضہ کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں تھا، آج بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ کرتا نہیں ہے. جیسے رانا ثناء اللہ عمران خان کو گرفتار کرنا چاہے تو ایک دن میں کر سکتا ہے، لیکن یہ کرتا نہیں ہے اس کو گرفتار، چونکہ گرفتار کرنے سے سٹوری ختم ہو جاتی ہے اور ان کو یہ سٹوری آگے چلانی ہے، اس گندگی سے فائدہ اٹھانا ہے انہوں نے. ورنہ کیا ریاست کے سامنے کیا کسی کی طاقت ہے اٹھا کے جیل میں ڈال دیں. یہ جتنے کارکن ہیں شور مچا رہے ہیں ان کو بھی اٹھا کے جیل میں ڈال دیں، کوئی مشکل نہیں ہے ریاست کے سامنے، لیکن وہ کرنا نہیں چاہتے. اسی طرح روس یوکرین پہ قبضہ کرنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ یورپ کو کھینچے اس کے اندر، اور کھینچ کے پھر افغانستان کا بھی بدلہ لے. اور بھی دیرینہ حساب کتاب روس کے کافی ہیں ان ممالک کے ساتھ. جو سوویت یونین ٹوٹنے کا مرحلہ تھا وہ بھی حساب اس کو چکانا ہے. کافی حد تک کامیاب ہوا ہے، ان کو اس جنگ میں اس نے ملوث کر لیا ہے، اور جنگ کے اثرات یورپ کے اوپر پڑنا شروع ہو گئے ہیں. اتنے پڑنا شروع ہو گئے ہیں کہ برطانیہ میں مہنگائی پاکستان سے زیادہ ہو گئی ہے، اور برطانیہ جس طرح سے اپنا ملک چلا رہا ہے بہت بھیانک طریقے سے، بہت خوفناک طریقے سے برطانوی حکومت، یہ انڈین نژاد وزیر اعظم ان کا ملک چلا رہا ہے. وہ کیا کرتا ہے، وہ امریکہ سے، چونکہ روس نے گیس بند کر دی ہے، یورپ کی تیل کی سپلائی بند کر دی ہے، جس کی وجہ سے بہت مہنگائی حد سے زیادہ ہو گئی ہے. اور اب امریکہ یورپ کو منہ بولی قیمت پہ بیچ رہا ہے. یعنی امریکہ یورپ کو وہ تیل اور گیس دے رہا ہے، لیکن کئی گنا زیادہ قیمت کے ساتھ دے رہا ہے. یورپ امریکہ سے یہ ساری چیزیں خرید کے اپنے عوام کو روس والی قیمت پہ دے رہا ہے. یعنی یورپ امریکہ سے $20,000 میں جو چیز خریدتا ہے وہ یورپی عوام کو $300 میں فروخت کرتا ہے. اب یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ یورپی اقتصاد کا حشر کیا ہوتا ہے، نابودی کیسے ہوتی ہے اس کی. کہ کوئی ملک بھی یہ حماقت جب کرے کہ $20,000 کی ایک چیز خرید کے اور اپنے عوام کو $300 میں بیچے، تو پھر اس ملک کا آپ دیکھیں حشر کیا ہونے والا ہے، اور ہو گیا ہے. پہلا بینک ایک دفعہ پہلے ریل اسٹیٹ کی وجہ سے، جائیدادوں کی وجہ سے، پراپرٹی کے کاروبار کی وجہ سے ایک دفعہ عالمی اقتصاد کو شدید دھچکا لگا، خصوصاً جب امریکی بینک بیٹھ گئے، ناکام ہو گئے، دیوالیہ ہو گئے. ابھی ایک امریکی بینک دیوالیہ ہو گیا ہے انہی پالیسیوں کی وجہ سے. یعنی یوں نہیں کہ روس کی جنگ کا نتیجہ امریکہ یا یورپ نہیں بھگت رہا، اور پیوٹن جو ہے وہ کیوں نہیں قبضہ کر رہا یوکرین پر. قبضہ کرے سٹوری ختم ہو جاتی ہے، اس کو فلم آگے چلانی ہے، اور آگے والی حصے میں اس نے اپنا نتیجہ لینا ہے. اور اس کے اندر یہ کام اس نے کر دیا ہے کہ یورپی اقتصاد یوکرین جنگ کے نتیجے میں اس وقت نابودی کے قریب قرار دیا پیوٹن نے. امریکہ سہارا دیے ہوئے ہے، لیکن سہارا اس طرح سے دیا ہوا ہے کہ روس سے زیادہ دباؤ امریکہ نے ڈالا ہوا ہے یورپ کے اوپر. اور اس سے خود امریکی بینک، ایک بینک ڈوب گیا ان کا، اب آہستہ آہستہ بڑا عالمی بینک، بینکوں کا بھی بینک. یعنی یہ وہ بینک تھا جس میں کچھ بینک ہوتے ہیں نا جن میں عوام کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، ایک بینک ایسا ہے جس میں بینکوں کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں. یہ جو بینک ڈوبا ہے یہ وہ بینک تھا جس میں دوسرے بینکوں کے اکاؤنٹس کھلے ہوئے تھے. بڑے بڑے بینک دنیا کے، انہوں نے اس بینک میں اپنے اکاؤنٹ کھولے ہوئے تھے، اور وہ ڈوب گیا ان کا بینک انہی مسائل کی وجہ سے. اور اب آگے یہ کہانی جا رہی ہے. ایسے میں یوکرین جنگ کے اہداف جو پیوٹن کے مد نظر تھے وہ اس کو لگ رہا ہے کہ قریب جا پہنچا ہے اپنے مقصد کے. لہٰذا اب اس نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ ہم ڈائریکٹ امریکہ کے ساتھ جنگ کا آغاز کر سکتے ہیں، اور اس نے کر دیا ہے. یہ ڈرون مار گرانا فینٹم طیارے کے ذریعے سے، یہ ایک طرح کا اعلان تھا، گھنٹی بج گئی ہے. دوسری طرف سے چین نے پوری جنگی مشینری، جنگی تیاری تائیوان کے لیے اپنی مکمل کر لی ہے، اور امریکہ نے تائیوان کو میزائل دینا، جہاز دینا، مدد دینا شروع کر دیا ہے. تو اگر یوکرین میں روس
امریکہ کو گھیر لیتا ہے اور تائیوان میں چین، تو یہ بڑی عالمی خوفناک صورتحال بننے والی ہے یہ۔ خوب ظاہر ہے ایسے میں سب ممالک اپنا اپنا مفاد دیکھتے ہیں۔ جو تیز ممالک ہیں، ذہین ممالک ہیں، انہوں نے اپنا اپنا راستہ تلاش کر لیا ہے۔ پاکستان کو ابھی کرنا ہے، پاکستان نہر والے پل سے اٹھے گا تو سمجھ آئے گی اس وقت تک پتہ نہیں کیا ہو چکا ہوگا دنیا میں، اور پاکستانی قوم کو ماہی نہر والے پل پہ بٹھا کے کہیں چلا گیا ہے، وہ اب آ نہیں رہا ہے واپس۔